الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. وقال الله عز وجل في مقام آخر من محكم تنزيله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری ایسی خوبیاں بیان فرمائیں جن سے امت کے لیے تقریب ذہنی ہو. تقریب ذہنی سے مراد کہ اللہ پاک یہ واضح فرماتا ہے کہ مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے وہ عظیم رسول بھیجا ہے جو تمہارے مصالح پر حریص ہے، تمہارے لیے اپنے دل میں شفقت، رحمت، مہربانی رکھتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو تمہارے فائدے کی ہیں ان میں کوشاں ہے، اور وہ ایسی باتیں جو تمہارے لیے مشکل، مشقت کی ہیں ان پر پہرا دیتا ہے. یہ صفات رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم رسول کی بابت بیان فرمائی. جیسا کہ اسی آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا رسول من انفسکم، اے مسلمانوں، اے بنی نوع انسان، تم پر ہم نے تمہارے اندر سے منتخب کر کے رسول مبعوث کیا ہے. اللہ اکبر. من انفسکم کے لفظ میں بہت وسیع معنی ہے، بہت ڈائمینشنز ہیں اس تعبیر کی. تمہارے اندر سے ہے، تمہارے نفسوں میں سے ہے، تم میں سے ہے، تمہارا بنی جنس ہے.
اس کا اصل انس ہے. یہ سب معنی اس کے اندر ہے من انفسکم. ہم وہ بحث نہیں چھیڑتے جس میں بڑے جھگڑے ہمارے کم علم لوگوں نے ڈالے، لیکن یہ بات ایک اصول کے طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ جب دنیا میں انسان بستے ہیں تو رسول ملائکہ نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. یہ قرآن نے اصول وضع کیا ہے کہ اگر زمین میں انسان نہ بستے ہوتے، کوئی اور نسل ہوتی تو ہم اس نسل سے رسول بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو من انفسکم، ہم نے تمہارے اندر سے معروف خاندان سے تمہارے قبیلوں میں سے چن کر ایک برگزیدہ ہستی مبعوث فرمائی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر. فرمایا تمہاری مشکلات اس پر بڑی بوجھل ہوتی ہیں اور تمہارے مفادات پر وہ بڑے ہی حریص ہیں، اور طبیعت اور مزاج میں امت کے لیے رؤوف رحیم ہے. یہ ساری صفات ذاتی بیان کرنے کے بعد فرمایا جو بات، جو قاعدہ، جو اصول، جو تربیت ہمارا رسول تم کو دے دے اس کو پکڑ لو، اور جس سے ہمارا رسول منع کر دے، روک دے، متنبہ کر دے، اس سے ٹل جاؤ، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ. آپ دیکھیے نا، کوئی بھی چیز بائنڈنگ کرنے کے لیے آپ کو اس کی کمپیٹنسی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ دوسرے کو پابند کریں گے کہ یہ بیریئر ہے، یہ تمہارے لیے اسٹینڈرڈ ہے، اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہونا، تو لاجیکل ہے یہ کہ آپ اپنے اس اسٹینڈرڈ کو ہر طرح سے جامع مانع ثابت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپیٹنسی، اہلیت، قابلیت ساری بیان کرنے کے بعد فرمایا اب جو تمہیں ہمارا رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع فرما دے پھر اس میں نہ الجھو، اس میں اپنے آپ کو انڈلج، انوالو، ملوث، متداخل نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو کہ یہ ہمارا نبی اللہ کی طرف سے باقاعدہ گارنٹیڈ، اللہ اس کا ضامن، اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ. اللہ اکبر. آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے غور کرنے لگیں تو آپ دیکھ لیں گے، یہ بات جلدی معلوم کر لیں گے کہ آج ہم نے سب سے زیادہ جس ہستی کو چھوڑ رکھا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بطور شخصیت کے، بطور قائد، راہبر، رہنما، ہیرو کے، اور بطور فرض منصبی کی حالت میں رسول کے، ہم نے ہر طرح سے، ہر حیثیت میں اپنے نبی کو ترک کر رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے، بیچارے پڑھے لکھے لوگ ان کو پوچھنے لگے تو ہر کسی کا اپنا آئیڈیل ہے، اپنا
فین ہے، اپنا اپنا اس کا ماڈل ہے، اور اگر بطور عمل کے پکڑے تو ہر کسی بیچارے کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ دیکھیے نا، فرقے جتنے سامنے ہیں فرقے مسئلے پر ہیں، اور لیڈر جتنے سامنے ہیں وہ فینزم پر، فیورٹزم پر ہے۔ تو کس کو پسند کرتا ہے کہ جی میرا تو کوئی مغرب کا، مشرق کا، کوئی یورپ کا، ایشیا کا کوئی لیڈر حضرت محمد نہیں؟ اللہ کی قسم آپ جائیے، ڈھونڈیے پھریے، پوری مسلم دنیا میں چکر لگائیے، آپ کو فنگر ٹپ انگلیوں پر گننے والے لوگ نہیں ملیں گے جو یہ کہیں کہ میرے لیے میرا ماڈل، رول ماڈل، اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اسی طرح آپ مسائل، افعال، اعمال میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ ہیں، ان کے بہت سارے مسئلے ہیں، اور ہر کوئی مسئلے میں اپنا کوئی عالم، پیر، فقیر، امام، مرشد، جبکہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر اپنا نبی نصب کرتا ہوں، دنیا میں بھی، دین میں بھی، محبت میں بھی، نفرت میں بھی، اخلاق میں، کردار میں، دعوت و اعمال میں، اور تمہاری ہر حیثیت اور ہر ڈیسک میں۔ آپ ذرا اس پہلو سے اپنے آپ کو کھنگال کے دیکھیں کہ کیا میرا سیاسی طور پر قائد، میں سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کی سمجھ تھی۔ کسی دوسرے دفتر میں چلے جائیے جس کے باہر اکنامکس کا بورڈ ہو، اس کے اندر جا کے کسی سے پوچھ لیجئے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی میں، معیشت میں، معاش میں، اقتصاد میں، روٹی اور رزق کمانے میں محمد الرسول اللہ کو کوئی سمجھ ہے؟ آپ امن و امان کے دفتر میں چلے جائیں، یہ جو لا اینڈ آرڈر ریسٹوریشن، یہ بیچارے انگریزی خواندہ کہ جی ہم امن، امان، قانون، گڈ گورننس، کیا وہ سیکٹر یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن، امان، قانون، انصاف، عدل، جوڈیشری، اس کے بارے میں کوئی سمجھ ہے؟ آپ سوچئے کہ اگر ہم یہ سارے دفتر اور یہ سارے ڈیسک اور یہ محکمے محمد الرسول اللہ سے چھپا لے تو پھر ہم نے باقی رسول کے پاس کیا سمجھا کہ ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4، مغرب کی 3، فجر کی 2، رسول کا یہی کام اور بس۔ 23 سال میں 30 پاروں پر محیط عظیم ترین آخری آسمانی منزل کتاب، جس عظیم ذات پر رب رحمان نے اتاری، آپ دیکھیں اللہ کی قسم ایک ایک کر کے سارے ڈیسک اور دفتر اور محکمے اور شعبے ہم نے اس سے دور کر کے کیا کمایا؟ کہاں پہنچے ہم؟ اللہ اکبر! جبکہ اللہ تعالی، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو بھی اللہ سے تعلق، محبت، پیار اور اللہ کی نگاہ میں اللہ کے اسٹینڈرڈ پر کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہم نے بھیجے ہیں تمہارے لیے. ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول بھیجے تمہارے لیے دلیلیں دے کر، موٹی موٹی دلیلیں دے کر، اپنی طرف سے کتاب دے کر. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی تفصیلا تبیانا لکل شیء. آپ سوچئے ہم کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارے نبی کے گہنے، نبی کے وہ زیور، نبی کے وہ موتی جو اللہ نے دیے، چھین چھین کے، نوچ نوچ کے، بالکل تنہا خالی کر کے نماز و روزہ و اذکار و عبادات کے لیے رسول سمجھتے. یہ ذہن ہی نہیں بچا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اپنے نبی سے لے لی. ہمارا نبی معلم ہے، یعلمہم الکتاب. ہمارا نبی ہمیں ہماری کتاب پڑھاتا ہے. وہ کتاب جو رب رحمان کہتا ہے یہ انسان، حضرت انسان کی نہیں، یہ اس کے لیے ہے. زمین پر جتنی کتابیں دو گدوں کے درمیان وہ اس انسان کی ہیں، ماں سوائے ایک قرآن کے جو آسمان کا ہے، اور اس کا معلم حضرت محمد ذیشان. تمہیں پالیسی پڑھاتا ہے، الکتابہ متن، نص، ٹیکسٹ، والحکمت، اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے کیا پڑھایا. اللہ کی قسم میں آپ کو ایک بہت بڑی بدعت کی آگہی کی طرف لے جا رہا ہوں. ایک بہت بڑی بدعت جو آج پورے عالم اسلام کو گھیرے بیٹھی ہے. اللہ کے نبی نے کیا پڑھایا؟ عقیدہ بشمول عبادات، دعوت اور غلبہ اسلام. آپ جائیے سارا قرآن و حدیث پڑھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ما لکم من الہ غیرہ الہ مع اللہ هل من الہ غیر اللہ. سب سے پہلے سب سے زیادہ فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ پڑھایا تاکہ عبادت، ربوبیت، الوہیت، سجدے، نمازیں، سوال، بھروسہ، آس، توکل، تکلان، مدد، سند، سب مسلمان کا عقیدہ درست ہو کہ کسی قسم کا کوئی توکل، کوئی آس، کوئی امید، کوئی سجدہ، کوئی خشوع خضوع، کوئی تعلق غیر اللہ سے نہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک سے. اللہ کے نبی نے پڑھایا. دیکھ لیجئے کتنی آیتیں ہیں
اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، غیروں سے توڑنا ہے. تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ہو کر کھڑا ہونا ہے، اللہ کا بن کے دنیا میں جینا. اور غیر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، علاقہ، رشتہ، ناتا، کوئی آس امید، کسی قسم کا خوف، مدد، کوئی رسائی، کوئی فریاد، سب سے زیادہ رگڑ مانج عقیدے پر. کیونکہ بنیاد عقیدہ ہے، اسلام کی بنیاد عقیدہ، امت کی، اس ملت کی بنیاد عقیدہ. اس عقیدے کی دعوت یا ایھا الرسول بلغ، اے اللہ کے نبی پہنچائیے تبلیغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین آدمی، اللہ کی قسم روئے زمین پر، سطح الارض پر، ساری دنیا میں اس وقت سب سے اعلیٰ نفس محمد پاک. خاندان، نجابت، اصالت، کوئی دنیا میں اس کے مقابلے کا نہیں. اللہ نے اس کو کھڑا کیا کس پیشے پر؟ فلذالک فادع، اے محمد دعوت کا کام کر. اللہ اکبر. اللہ کی قسم آج کسی سے کہو کہ بھائی اپنے بیٹے کو دین پڑھاؤ کہ وہ دعوت کا کام کرے، اللہ منہ خراب، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. کہتا دیکھو یہ آدمی میرے پتر کو مولوی بنانا چاہتا ہے. لو میں اپنے بیٹے کو ضائع کروں؟ آپ ذہن دیکھیے، ذہن. اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، غلامیوں نے، گندی تہذیبوں نے ہمارا ذہن یہ دیا ہے، کسی سے اس کا بیٹا مانگو کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، دعوت دین کے لیے وقف کر. دیکھ اس کام پر اللہ نے نوح کو کھڑا کیا، اللہ نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، حضرت محمد کو دعوت پر کھڑا کیا. تو اپنے بیٹے کو دعوت پر کھڑا کر کہے گا MNA سارے مر آ گئے، MP اور سینیٹر نہیں بچے، میرے لیے ممبر رہ گیا. حقارت ہوتی ہے قسم اللہ کی ہمارے ذہنوں میں. ہمیں برا لگتا ہے وہ آدمی جو ہم سے ہمارا بیٹا مانگے کہ دین کے لیے کھڑا کر. اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم منصب، دعوت دین، قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کا آوازہ بلند کر، ساری دنیا کو دعوت توحید پیش کر. دنیا کے نظام، دنیا کے عقائد، دنیا کے باطل مذاہب، دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں، سب کو چیلنج کر. اللہ 17ویں اسکیل کا نیشنل پے اسکیل میں، قومی نوکری میں 17ویں کا لیکچرر، اللہ اس سے نیچے بیچارہ کوئی اور. ہمیں یہ سارے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں. اللہ کی قسم دین کی دعوت میں ہم اپنا بیٹا، اپنا جگر کا ٹکڑا دینے کو اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ منصب ہماری نگاہ میں کم ترین ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا. اللہ اکبر. ادعو الی سبیل ربک
ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت، اسلام کی مرکزی دعوت، دعوت توحید، دعوت عقیدہ. اور سب سے بڑا کام اقامت جماعت. علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ. اور قائد اور جماعت کو ٹارگٹ غلبہ اسلام. آپ سارا ادب اسلامی پڑھ لیجئے. قسم اللہ کی، حکومت حاصل کرنا، حکومت پر قبضہ کرنا، حکومت کی طلب رکھنا، حکومت کی طمع کرنا، کرسیوں کا لالچ رکھنا، اقتدار کی خواہش رکھنا، اللہ کی قسم میرے نبی محمد پاک سرور عالم نے کبھی اپنے کسی صحابی کو یہ گندی سوچ، یہ گھٹیا تعلیم، یہ ادنا رغبت دلائی نہیں. مزاج ہوتا ہے نا ٹیمپو، ہر تحریک کا ایک مزاج ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مزاج کیا ہے؟ اصلاح عقیدہ، اقامت جماعت، غلبہ اسلام. طلب حکومت نہیں، اقتدار کی ہوس نہیں، کرسیوں کا لالچ نہیں، یہ کوئی آپشن ہی نہیں. منزل تو کیا، یہ سنگ میل بھی نہیں. اور آج ہمارے 56 57 یا 60 اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا فتنہ حصول حکومت، طلب اقتدار. مجھے غالب کرو، مجھے کرسی اقتدار پہ بٹھاؤ. آپ ذرا اس کو سامنے رکھ لیں. قرآن مجید کی یہ آیات جو ہم نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عقیدہ سکھاتے ہیں، جماعت قائم کرتے ہیں، پھر اس جماعت کو منزل دیتے ہیں غلبہ اسلام. اس کا پہلا ہتھیار دعوت، اور دعوت کا خادم تلوار. جو کام دعوت سے ہو جائے، دعوت اثر کر جائے، سامنے والے کی عقل دعوت کو قبول کر لے، اس کی خوش قسمتی، اس کی بدقسمتی، بدبختی پر غالب آ جائے، تو اخوانکم، وہ تمہارے بھائی. اور اگر اس کی بدبختی غالب آئے، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ، اس کا مال و دولت، اس کی حکومت و سلطنت اگر وہ رکاوٹ بن جائے، فقاتلو. یہ میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ. آپ دیکھ لیجئے ہمارا مزاج، جس کو روٹی چنگی مل جائے، تھوڑا سا وہ مہران سے، کرولا گاڑی سے، کسی چھوٹے سیکٹر سے بڑے میں آ جائے، اس کو چین ہی نہیں آتی. کہتا الیکشن، حکومت، کرسی، اقتدار. سب سے بڑا فتنہ اللہ کی قسم اس امت میں آج جو شیطان نے، اعداء اسلام نے ڈالا ہے کہ ہر شخص کے سامنے بڑی گلیمرس حکومت کی کرسی، اور محمد الرسول اللہ کی تعلیم سب سے ادنا چیز حکومت کی طلب. ہم اللہ کے رسول سے نہیں پڑھتے، ہم
قرآن سے، بخاری و مسلم سے، حدیث سے نہیں پڑھتے اور عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے عامہ اور خاصہ کے لیڈر، ایک ہدف ان کا کرسی، اور یہی ہمارا سب سے بڑا فتنہ. جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، ایک مسلمان، ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا. ٹرائب سسٹم تھا، قبائلی نظام. یہ قبائلی نظام دنیا کے بہت قدیم نظام. ہم تو بیچارے اپنے الیکٹورل کالج کو روتے ہیں نا، مصنوعی تکلفی طریقے انتخاب، پرچی جوئے پر. اللہ کی قسم، جو دنیا کے اصل قدیم نظام قبائلی نظام، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام قبول کیا. اب چونکہ سرداری نظام کا حصہ تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا امرنی علی قومی، اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا سردار بنا دے. امرنی علی قومی، میرا قبیلہ، میری قوم. یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، اب اسلام کی طرف سے مجھے سردار ڈکلیئر کر دے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ اکبر، قسمم باللہ، بڑی عظیم حدیث میرے پاک نبی نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا انا واللہ لا نولی علی ھذا الامر احدا یطلبہ او یحرص علیہ. انا، بے شک ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت پر متمکن کیا، اصلاح امت کا کام سونپا، ہم جنہوں نے اسلام کی گاڑی کو ٹریک پر چڑھانا ہے، پٹڑی پر چلانا ہے، بے شک ہم واللہ، اللہ کی قسم، لا نولی علی ھذا الامر احدا، ہم اس عمارت پر، حکومت پر، اقتدار پر والی نہیں بنائیں گے احدن، کسی کو، یطلبہ، جس میں دو خصلتیں ہوں، جو کرسی کی طلب کرتا ہو، او یحرص علیہ، یا منہ سے طلب نہ کرے پر دل میں حرص، لالچ، طمع رکھتا ہو، رال ٹپکتی ہو. اللہ کی قسم، ہم اس کو یہ اقتدار نہیں دیں گے. اب خرابی کیا ہے؟ میں حنفی، تو حنبلی، وہ اہل حدیث، وہ شافعی. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم نماز میں، رفع الیدین میں، سورۃ فاتحہ میں، فلانے مسئلے میں، اور اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، حکومت میں، الیکشن میں، اس میں اللہ کے نبی کا کوئی دخل نہیں، اس میں سنت کی کوئی حیثیت نہیں. سنت حکومت کوئی ضروری نہیں. ہم بیچاروں کا ذہن کیا بنایا ان انگریزی خواندہ استادوں نے کہ جی آکیوپائڈ فیلڈ ہے نماز و روزہ، اس میں نبی کی حدیثیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، اور ان آکیوپائڈ فیلڈ ہے پالیٹکس، اکنامکس اور ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ. ہائے ہائے، ہم سمجھتے ہیں کہ بدعتی بیچارہ وہی ہوتا ہے جو ملنگ مزار دربار پر. ہم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا بدعتی پارلیمنٹ، سینٹ اور اسمبلی میں بیٹھتا ہے.
قسم والے ملنگوں نے گھڑی ہے. اللہ کی قسم 3 پیس سوٹ والے, گلے میں سلیب والے, ٹائی والے, اسمبلی پارلیمنٹ ڈیموکریٹک پچ پر ان کے کھلاڑی نے جو بدعتیں اسلامی دنیا کو دی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اب دیکھ لو, بخاری شریف نکال لو, حدیث کی موسٹ اوتھینٹک اعلیٰ ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بے شک ہم اللہ کی قسم نہیں والی بنائیں گے ہر اس کو جو طلب کرے یا حرص رکھے, اقتدار اس کو نہیں دیں گے. گویا طلب اقتدار, حرص اقتدار, الیکٹورل کالج کا داخلہ, مصنوعی حکومت سازیاں, حکومت برائے حکومت, اللہ کی قسم یہ اسلام کا آپشن نہیں ہے. اسلام کا آپشن کیا ہے؟ قوت برائے غلبہ اسلام. دیکھو اللہ کے نبی کیا طریقہ لے کے آئے, حصول قوت عن طریق دعوت والجہاد لإعلاء کلمت اللہ. تو قوت حاصل کر, اس قوت کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اس قوت کا مقصد ہم متعین کریں گے. وہ قوت کیا ہے؟ دعوت و تلوار, تاکہ کلمت اللہ ہی العلیا, تیری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی. اب آپ سوچئے, کیا یہ ٹریک جو عین اسلامی, فطری, مدنی, قرآنی اور آسمانی ہے, کیا اس میں حکومت نہیں آتی؟ مگر اس حکومت کے آنے میں اولاً وہ حکومت مقصود بالذات نہیں ہوتی, ثانیاً وہ حکومت مطلوب نہیں ہوتی. اللہ کی قسم وہ حکومت ایک ضرورت ہوتی ہے جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. اور مسلمانوں کا قافلہ دعوت و جہاد چلتا ہے اور ملک کٹ کٹ کے گرتے ہیں اور قاعدہ دعوت بڑھتا ہے, بیس دعوت کا بڑا بنتا ہے, اور اسٹیٹ جس کو تو ملک کہتا ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے تیرے دعوت کے بڑے پول کے اندر شامل ہوتا جاتا ہے. میرے بھائی اسلام آبادیوں, آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو, آپ دیکھو مدینہ ملک نہیں تھا, عرب جزیرہ تھا, ملک تھا ہی نہیں. اور ملک ایران تھا اور عراق تھا اور شام تھا اور یمن تھا. یہ سمندروں سے اڑے اڑے حبشہ بھی سمندر پار کر کے جانا پڑتا تھا. تب ملک کیا تھے؟ ملک یمن, ملک ایران اور ملک عراق اور ملک شام اور مدینہ بستی اور عرب کل جزیرہ. میرے نبی کا سٹارٹ کیسے ہے؟ صحابہ کی جماعت کیسے ہے؟ اسلام کی دعوت کیسے چلی ہے؟ تیرا بیس عقیدہ توحید, تیرا دنیا سے ٹکراؤ عقیدے پر, ایسا ٹکراؤ, ایسی بنیاد کہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو نا, آپ دنیا کے ساتھ مل رہے ہیں جمہوریت پر اور اسٹیٹ کانسیپٹ کی بدعت پر. آپ دنیا سے مل رہے ہیں اور دنیا آپ کو کھا رہی ہے اور آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. لا الہ پر کمپرومائز, رسول اللہ پر کمپرومائز, کتاب اللہ پر کمپرومائز, شرع اللہ پر کمپرومائز. جاؤ اللہ کی قسم, مجھ عاجز
طالب علم کی یہ بات، جتنے مسلمان ملک ہیں آج وہ عقیدے پر، کتاب اللہ، شرع اللہ، رسول اللہ پر کمپرومائز کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ. کیونکہ بنیاد ریاست، اسٹیٹ، among the states، بنیاد جعلی حکومت، پرچی جوئے پر تجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ وہ تجھے کھا جائیں گے. تو بنیاد رکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیاد تجھے کمپرومائز کی اجازت نہیں دے گی. اللہ کی قسم، جب تو کمپرومائز نہیں کرے گا تو غالب رہے گا. میں لمبا وقت لینا نہیں چاہتا، جنگ یرموک پر ایک مثال دیتا ہوں. کافر کوئی 3.25 لاکھ تھے، رومی، یہ نیٹو کے لوگ 3.25 لاکھ سے زیادہ، صحابہ 40,000 نہیں تھے. یہ عدد میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہر پہلو سے کم، وہ ہر پہلو سے، ہر اینگل سے زیادہ اور طاقتور. ہوا کیا؟ جنگ سے پہلے انہوں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرو. بلا لیا ڈیلیگیٹ، مسلم ڈیلیگیٹ. اب صحابہ کرام گئے جن میں نبی کے پڑھائے ہوئے، مسجد نبوی کے سند یافتہ، مسجد نبوی کے وہ پہلی یونیورسٹی روئے زمین پر، میرے نبی کی مسجد، جہاں نصاب پڑھایا جاتا تھا آسمان کا، معلم محمد ذیشان. ڈیلیگیٹ مسلمانوں کا بلایا گیا. انہوں نے اس ڈیلیگیٹ کے لیے پروٹوکول سجایا، ریشمی خیمے لگا دیے، ریشمی قالین بچھا دی، ڈائیلاگ کرنے. قالین بھی ریشمی، صاحبان بھی ریشم کا. صحابہ کا وفد. یہ یرموک کی جنگ ہے، آج بھی آپ انہی قوموں سے جنگ میں ہیں، لیکن آج آپ ان کے ساتھ کمپرومائزنگ ہیں، اس لیے وہ چڑھے ہوئے ہیں. اب وفد صحابہ کا آ گیا، کھڑے ہیں، بیٹھ نہیں رہے. کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹھو. کہنے لگے ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول نے ہمیں ریشم کا استعمال حرام کیا، تمہارا پروٹوکول ہمارے قابل نہیں ہے. کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ابھی ڈائیلاگ شروع نہیں ہوا، بیٹھے بھی نہیں. ان کے کیمپ میں اسلامی وفد مجرد داخل ہوا. اوپر دیکھا تو صاحبان ریشم کا، نیچے دیکھا تو قالین ریشم کے. انہوں نے اپنی پھوت ماری. بڑے رومنز، ہزار سال کی تہذیب، تمدن، سیولائزیشن، ایمپرر، یہ بیچارے خاک نشین مسجد نبوی کے کہنے لگے نہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے. خیمہ کا بدلو، ہمیں بٹھانا ہے تو ٹاٹ بوریا لاؤ. ڈائیلاگ ہماری مرضی پر ہوگا. جلدی
سے سادہ بوریے جو ادنا درجے کے ملازموں سے منگوائے گئے بٹھا لیے. جب کھانا لگایا تو سونے اور چاندی کے برتن. کہتے ہم تو نہیں کھائیں گے, ہمیں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا, سونے اور چاندی کے برتن ہم استعمال نہیں کرتے. دیکھو نا, عقیدہ بنیاد ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. ہم دنیا میں کھڑے ہیں, حکومت, گورننس, گڈ گورننس ہمارا آپشن نہیں ہے, میجورٹی رول ہمارا آپشن نہیں ہے. ہمارا آپشن دعوت, توحید, انسان کو رب رحمان سے جوڑنا. اللہ کی قسم ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا آپشن دہلی کو, بنارس کو, کلکتہ کو, ان سارے علاقوں کو سپورٹس کے ساتھ, کرکٹ کے میچوں کے ساتھ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ جوڑنا. ہمارا کھلاڑی نہیں جائے گا, ہمارا جہادی جائے گا, یا ہمارا دعوتی جائے گا. تم کھلاڑی بھیجتے ہو, وہ بھی کھلاڑی, تم بھی کھلاڑی. وہ پکے کھلاڑی, تم کچے اناڑی. تم پہلے کب جاتے ہو؟ اور میرے بھائی, اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے بھائی طالب علم ہوں, صاف کہتا ہوں, اسلام کے معنی یہ ہے کہ تیرے اور تیرے مقابل انسان کے درمیان سوائے آدمیت کے کوئی چیز مشترک نہیں ہے. وہ مشرک ہے, تو موحد ہے, وہ کافر ہے, تو مسلم ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے, تو ولی اللہ ہے. اللہ کے بندے, تیری سیاست ابراہم لنکن پر جمع ہو جائے, تو ہابز, لاک, روسو کو کامن ڈپلومیٹ سمجھے, تجھے بدبخت ارسطو پڑھایا جائے, تجھے ریاست کا گندا تصور رٹایا جائے, تو قرآن سے ریاست نہیں پوچھتا, تو محمد الرسول اللہ سے ریاست نہیں سمجھتا, تجھے آمین رفع الیدین ہی اسلام سمجھتا ہے. تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں, اللہ کے واسطے اپنے بیٹوں کو محمد سے پڑھواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بھائیوں, جو کچھ کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو, سب سے بڑی نعمت تم اپنے بچے کو دیتے. اللہ کی قسم سب سے گندا استاد تم اپنے بچوں کو دیتے. سب سے اعلیٰ استاد محمد. ہم کتنا فخر کرتے ہیں, یہ ایچسونین ہے, ایچسن کالج کا پڑھا ہوا ہے. او بھائی, ایچی عیسائی تھا, تو عیسائی ایچسونین پر فخر کرتا, تو محمدن ہونے پر فخر نہیں کرتا. تو اپنے بچے کو محمد سے پڑھوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریاستوں کو توڑ کر مدینہ کو پوری ریاستوں پر غالب کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم, کسرا کے دربار میں ایک ایرانی شہزادہ گیا. کسرا کے دربار میں حافظ ابن کثیر نے لکھا, اس ایرانی شہزادے کا نام قارن تھا, بڑے قاف سے. وہ ان کی فوجوں کا بہت بڑا کمانڈر تھا اور مانا ہوا دلیر بہادر تھا. کسرا کے دربار میں وہ شہزادہ گیا. کسرا نے, یزدگرد نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا, شہنشاہ ایران, عسکریت میں مقابلہ نہیں ہے. رومن ہم سے ہارے تھے, عسکریت میں ہم غالب تھے.
مقابلہ جس چیز میں ہے ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، کمپیٹ نہیں کر سکتے، ان کا ذہن ہی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے ایک جنگ میں آمنے سامنے تھے، ہمارا ایک قیدی خالد نے پکڑا رضی اللہ عنہ، اس ہمارے ایرانی کے پاس زہر تھی، وہ سردار تھا ایرانی، اس نے زہر ساتھ رکھی۔ جب وہ رات کو قید میں زہر کھانے لگا تو کسی عربی مجاہد نے جھپٹ لیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ زہر پھانک نہیں سکا۔ اس عقابی تیزی والے مسلمان مجاہد نے اس ایرانی قیدی کو جھپٹ لیا، جو اس کے پاس تھا وہ بھی چھین لیا، پکڑ لیا۔ سویرے جب آمنے سامنے فوجیں مسلمانوں کی اور ایرانیوں کی آمنے سامنے ہونے لگی، وہ قارن شہزادہ کہتا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس قیدی کو خالد کے سامنے پیش کیا اور زہر بھی پیش کی گئی کہ یہ ایرانی بہت بڑا سردار یہ زہر رکھتا تھا اپنے پاس۔ آپ کو پتا ہے نا قیدیوں کو خودکشی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کہتا خالد نے میرے سامنے اس سے پوچھا ایرانی بتلا زہر کیوں رکھی؟ لڑنے آیا تو زہر کیوں رکھتا؟ کہتا میں قید اور شکست کی ذلت سے بچنے کے لیے زہر رکھتا تھا کہ اگر ہار گیا تو میں ذلت برداشت نہیں کروں گا، زہر پھانک لوں گا۔ اللہ کی قسم کہتا خالد نے میرے سامنے وہ زہر پھانک لی، اس کو کچھ بھی نہیں۔ کہتا کتنے مسلمان وہ جھپٹے خالد پر، وہ گھوڑے پر تھا کہ زہر نہ پھانکے۔ اس نے ایک جملہ کہا او ایرانیوں، موت و حیات زہر کی پڑیا میں نہیں ہے، یہ میرے رب کے قبضے میں ہے۔ وہ زہر پھانک لی۔ کہتا لڑنا کیا تھا ہم دیکھتے رہے، وہ ویسے کا ویسے بیٹھا تھا، گھوڑے کی پیٹھ تھی، پھر اس نے ایڑ لگائی، ہم اس حیرت سے نہیں نکلے تھے وہ حملہ آور ہو۔ مسلمانوں ہماری بنیاد عقیدہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ باطل جمہوریت، یہ مغربی سیاست، یہ گندی حکومت ہماری بنیاد نہیں۔ ہماری بنیاد عقیدہ توحید، دعوت و جہاد، اور دعوت و جہاد جو حکومت دیتا ہے قسم اللہ کی تمہاری یہ مصنوعی حکومتیں اس کے پاس ہی۔ آؤ اللہ کے واسطے ریاست کو محمد سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے پولیٹیکل سائنس کے بدعتی پروفیسر نے تمہیں ریاست کی ڈیفینیشن غلط پڑھائی ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کاؤنٹر اٹیسٹیشن ڈیفینیشن آف اسٹیٹ پر نہیں کی۔ تیرے اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر کہتا ہے آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ یہ ریاست کے عناصر ترکیبی ہے۔ اللہ کی قسم میرا نبی محمد رسول اللہ اس کو اپوز کرتا ہے۔ سیاست محمد پاک کی سیاست ہے، سیاست ابو بکر کی سیاست ہے، سیاست عمر کی سیاست ہے، غالب سیاست ہے جس میں ریاستیں ٹوٹ ٹوٹ کے گری۔ تو ابراہم لنکن کی، ارسطو پاگل کی ریاستوں کے پیچھے سیاستیں چمکاتا ہے آج، نہ قرآن نہ حدیث۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی نے بنیاد عقیدہ دیا، قوت دعوت، جماعت و جہاد۔
دیکھ گڈ گورننس کیسی آئی اس میں، توسیع ریاست کیسی ہوئی اس میں، اپنے آپ کو غلبہ اسلام سے جوڑ اور انتخابی نشانوں کے ساتھ باندھنے والوں، اللہ کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جڑ جاؤ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفاداری، استواری، عہد سارے بشری گناہ غلطیاں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان سستیاں کوتاہیاں عمل میں کرتے ہیں، اللہ کے واسطے عقیدہ اور فکر ٹھیک کر لو، اللہ کی قسم بشر کی بشری غلطیاں اللہ معافیوں کے وعدے کرتا ہے، اللہ دعوے کرتا ہے تو میرا بن کے چوک میں سر اٹھا، میں تیری ساری غلطیاں معاف کر دوں۔ آج انٹرنیشنل کراسنگ آ گیا ہے، سلیبوں کا، تہذیبوں کا، گردواروں، مندروں، گرجوں کا، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کا انٹرنیشنل کراسنگ ہے۔ اور میرے بھائی مسلمان، سادہ مسلمان، توحید و دعوت و جہاد سے جڑ جاؤ، اللہ کی قسم اس انٹرنیشنل چوراہے پہ جا کے نعرہ لگا، دیکھ میرا رب اپنی رکی رحمتیں کیسے برساتا ہے۔ اقول قولی ھذا